اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاعری کی حقیقت ہم پڑھ رہے تھے کلاس 12 کا جو یہ لیکچر ہے, جو یہ ٹاپک ہے, یہ اس علامہ شبلی نے لکھا ہے, جس کو ہم آج آگے بڑھائیں گے. تو ایک یورپین مصنف لکھتا, ہم شعر کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ شعر کیا ہے, یعنی کہ انسان پر جب کوئی حیرت انگیز واقعہ جب پیش آتا ہے, یا کوئی بھی واقعہ انسان پر جب پڑتا ہے یا اس سے پیش آتا ہے, تو اس کا اثر اس پہ دل پر, اس کے دماغ پر ہوتا ہے. تو اس اثر کا وہ اظہار کرتا ہے, وہ الفاظوں کے ذریعے بھی اثر کا اظہار کرتا ہے. تو اس اثر کو, چاہے وہ غم کی حالت میں ہو, چاہے خوشی کی حالت میں ہو, اس کا اظہار جو وہ کرتا ہے, تو اس کو ہم شعر کہہ سکتے ہیں. یہ علامہ شبلی مختصر انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں. تو جیسے جانوروں پر بھی یہ اثر ہوتا ہے, جانور اپنی جو ان کی آوازیں ہوتی ہے, ان آوازوں کے ذریعے سے وہ اپنی ان جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں. تو ایک یورپین, اب اسی چیز کو ہم آگے بڑھائیں گے. ایک یورپین مصنف لکھتا ہے, یعنی ایک یورپین جو مصنف ہے وہ لکھتا ہے کہ ہر چیز جو دل پر استعجاب یا حیرت یا جوش یا کسی قسم کا اثر پیدا کرتی ہے, شعر ہے. یعنی ایک یورپین مصنف لکھتا ہے کہ ہر چیز جو دل پر استعجاب یعنی تعجب یا حیرت, انسان کے دل پر جب حیرت ہو جائے یا تعجب ہو جائے یا جوش یا کسی قسم کا اثر پیدا کرتی ہے, یا کسی قسم کا جوش یا کسی قسم کا اثر جو پیدا کرتی ہے, وہ شعر ہے. اس بنا پر فلک نیلگوں, نجم درخشاں, نسیم سحر, گلگونۂ شفق, تبسم گل, خرامی صبا, نالائی بلبل, ویرانی دشت, شادابی چمن, غرض تمام عالم شعر ہیں. یہ آج کا خیال ہے. جو چیز ہے, یعنی کہ انسان پر جو کوئی اثر پڑتا ہے, چاہے دل پر کوئی استجاب لاتا ہے, کوئی اثر پڑتا ہے, تو وہ اثر جو انسان کے دل پر